قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم۔ قسم ہے تین کی اور زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، اور اس مبارک شہر مکہ المکرمہ کی قسم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً ہم نے انسان کو انتہائی خوبصورت شکل و صورت میں پیدا فرمایا۔ احباب ذی وقار، شکل اور صورت اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کمال حکمت سے ہر شخص کو ایک دوسرے سے مختلف، نمایاں اور بڑی عمدہ عطا فرمائی ہے۔ کوئی اپنی صورت کو تو نہیں بدل سکتا، لیکن ایک چیز جو انسان کا اصل شخصیت کا آئینہ ہوتی ہے، وہ صورت کے ساتھ ساتھ اس کی سیرت ہے کہ اخلاق و کردار میں کیسا انسان ہے۔ عین ممکن ہے کہ کوئی شخص دیکھنے میں رنگت میں ذرا بھدا دکھتا ہے، لیکن اپنے کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے سارے لوگوں کی آنکھوں کا تارا بن جائے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کوئی انتہائی حسن و جمال کا مالک اپنی بد سلوکی اور اپنے رویوں کی خرابیوں کی وجہ سے لوگوں کی نظر میں گر جائے اور ذلیل اور خوار ہو جائے۔ بڑا معروف لفظ اخلاق حسنہ، آپ اور ہم اس بات کو سنتے ہیں کہ فلاں کا اخلاق بڑا اچھا ہے۔ اخلاق عربی کے اندر اس کے بہت زیادہ وسیع و عریض معنی ہیں۔ ایک معنی یہ، خلق العود، کہا جاتا ہے کہ لکڑی کو درست اور صحیح کاٹنا، یعنی ایسی چیز جس میں کوئی ٹیڑھ پن باقی نہ رہ جائے، اس کو کہتے ہیں خلق العود۔ یقیناً لکڑی کٹتی ہے، صاف ستھری اور شائستہ اور نرم اور ملائم اور بہتر بنتی ہے، پھر وہ کارآمد بنتی ہے، اس کو اخلاق کہتے ہیں۔ اور ٹیڑھی میڑھی لکڑیاں وہ تو آگ کا ایندھن بنتی ہیں، کسی چیز میں استعمال نہیں ہوتی۔ اور پھر یہی لفظ اپنی شکل و صورت میں ذرا بدل کے خوشبو لگانے اور معطر کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور یقیناً خوشبودار انسان کے پاس لوگ بیٹھنا پسند کرتے ہیں، میل جول رکھنا چاہتے ہیں، اس سے ہر شخص کو نفع ملتا ہے۔ خلق القدح، یہ بھی ایک معنی ہے کہ اس نے اپنا تیر درست فرمایا، یعنی تیر کے اندر جو تھوڑا سا خم باقی رہتا ہے اور یہی خم اس کی اڑان میں اس کی مدد کرتا ہے، یہ جو خم ہے اس کو بھی اخلاق کے معنی میں لیا جاتا ہے۔ دیکھیے کس قدر وسیع اور عریض معنی۔ اخلق عربی میں کہتے ہیں سب سے زیادہ لائق، سب سے زیادہ موزوں، سب سے زیادہ عمدہ، سب سے زیادہ اچھا۔ یہ تو اس کی
لفظ کے حساب سے تعریفیں ہیں۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے احسنکم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اب ہم دیکھیں کہ آخر اخلاق کہتے کس چیز کو ہے؟ اتنی اس کی اہمیت، اتنی اس کی فضیلت ذکر کی گئی، کیا اس سے مراد کوئی ایک آدھی چھوٹی موٹی عادت ہے یا بہت وسیع و عریض معنی ہے؟ حضرت ابو ذر اور اسی طرح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ، ان کو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں کہیں بھی دنیا میں رہو اللہ سے ڈرتے رہو، وَأَتْبِعُ السَّيِّئَةَ بَعْدَ الْحَسَنَةِ، اور گناہ ہو جانے کے بعد نیکی کیا کرو، وَأَحْسِنِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ پیش آیا کرو انتہائی اچھے اخلاق کے ساتھ۔ اب بات جہاں سے شروع ہوئی کہ جہاں بھی رہنا ہے اللہ سے ڈرتے رہنا ہے، اور جب گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کرنی ہے، تمحوہا، آپ کی نیکی آپ کے گناہ کو مٹا کر رکھ دے گی۔ اور آخری حصہ فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ جب بھی پیش آنا ہے ان کے ساتھ سلوک اور طریقہ اور چال چلن کرنا ہے، ہمیشہ اچھے اور بہتر انداز سے کرنا ہے۔ اس کا معنی ہے اخلاق میں سب سے پہلے اللہ احکم الحاکمین کے حقوق آتے ہیں، کیونکہ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور دوسری چیز لوگوں کے ساتھ رویے اور برتاؤ آتے ہیں۔ اب اگر اس معنی میں سمجھا جائے اللہ کے سارے حقوق اخلاق میں شامل ہیں، اور لوگوں کے ساتھ اچھے رویے رکھنا اور اچھے برتاؤ کرنا یہ بھی اخلاق میں شامل ہے۔ اب پیچھے تو کچھ رہ ہی نہیں گیا، اس لیے اللہ احکم الحاکمین نے جب فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہترین اخلاق پر فائز ہیں، سب سے اعلیٰ اخلاق آپ کا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کس طرح تھا؟ فرمایا کان خلق القرآن، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا جیسے سارا قرآن ہے، یعنی جس طرح قرآن تھا یہی اخلاق تھا۔ مطلب بولنے میں بھی قرآن کی طرح، رویے برتنے میں بھی قرآن کی طرح، زبان کے استعمال میں بھی قرآن کی طرح، لوگوں کو نفع دینے میں بھی قرآن کی طرح، اللہ کی فرما برداری میں بھی قرآن کی طرح، اس کی معصیتوں سے بچنے میں بھی قرآن کی طرح۔ کوئی ایسا کام نہیں تھا جو قرآن کے مطابق نہ ہو۔ اب اگر کسی کی زندگی اس طرح ہے تو پھر وہ بہترین اخلاق کا مالک ہے، یعنی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں شیطان کے دھوکوں میں سے ایک بہت بڑا دھوکہ یہ ہے کہ وہ کسی بہت اہمیت والی چیز کا مقام اور مرتبہ اتنا چھوٹا کر دے کہ لوگ سمجھیں کہ صرف ہنس ہنس کے ملنا اخلاق ہے، باقی ساری چیزیں بھول جائیں۔ یہ بھی اس کے دھوکوں میں سے۔ اور علم اس لیے اللہ کی رحمت ہے، اس لیے میرے رب کی نعمت ہے کہ علم کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی کے مطابق انسان اصلاح کرتا ہے، بات کی حقیقت تک پہنچتا ہے اور خرابیوں سے بچ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ایک صحابی نے پوچھا، نواس بن سمعان، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول سے پوچھا، اے اللہ کے رسول نیکی کیا ہے؟ البر حسن الخلق، فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اور گناہ کیا ہے؟ والاسم ما حاق فی صدرک،
اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کرے، تجھے بے چینی لگی رہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اور گناہ کی دوسری تعریف یہ ہے کہ تو ڈرتا پھرے کہ کہیں لوگوں کو میرے اس عمل کا پتہ نہ چل جائے۔ اب ہر نیکی اخلاق میں داخل ہو گئی، ہر گناہ سوء اخلاق ہے، اخلاق کے منافی چیز ہے۔ اور پھر اس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ کے بندوں نے بڑی بڑی وضاحتیں پیش کی کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے، اخلاق کس چیز کو کہتے ہیں، یہ رویہ اخلاق میں شامل ہے۔ ایک تابعی، ان سے پوچھا گیا کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا طلق الوجہ، چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رہنا، کھلے چہرے سے رہنا، یہ اخلاق ہے کہ آپ کے چہرے میں کوئی لوگوں کے لیے گھٹن نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے، تیور بگڑے نہیں ہوئے، ماتھے کی تیوری بتا نہیں رہی کہ یہ غصے کی حالت میں ہے، اس کو کچھ ہوا ہے، بلکہ ہر شخص کے لیے اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے موسٹ ویلکم، خوش آمدید، آئیے اور حکم کیجیے، بات کیجیے، ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا آسانیاں بانٹتی اسلام نے، صرف صدقہ امیر بندہ نہیں کر سکتا؟ ایسا بھی ممکن ہے تو اس کی آواز بڑھا دیں، اس کی تھوڑی سی آواز بڑھا دیں۔ صرف صدقہ امیر انسان نہیں کر سکتا، اللہ احکم الحاکمین نے عمل کرنے والوں کے لیے کمال ہے احسانیاں بکھیر کے رکھ دی۔ کوئی عمل تو کرنا چاہے، فرمایا اگر کوئی چاہتا ہے صدقہ کرے، مال اور پیسہ نہیں ہے، یہ بھی صدقہ ہے، ان تلقى اخاك بوجه طلیق، کہ آپ اپنے بھائی سے ملو اور آپ کا چہرہ منور اور شاداں ہو، چہرہ کھلا ہو، اس پہ کوئی ناراضگی اور خفگی کے آثار نہ ہو، ایسا مصنوعی رعب نہ ہو کہ اگلے بندے کے دل میں خوف جائے کہ اس سے بات کون کرے۔ یہ اخلاق ہے۔ دوسرا فرمایا اخلاق یہ ہے کہ ہر برائی کو اپنے قول سے اور اپنے عمل سے دور کر دے، وَكَفُّ الْأَذَى بِالْقَوْلِ وَالْفِعْلِ، ہر گناہ کو، ہر برائی کو اپنے قول اور اپنے فعل سے دور کر دے، اس چیز کا نام اخلاق ہے۔ اور فرمایا تیسری نشانی اخلاق اس چیز کا نام ہے کہ آپ ہر نیکی کو خوش آمدید کہنے والے ہو، ہر نیکی کو خوش آمدید بالقول والفعل، آپ کا قول بھی خوش آمدید کہے، آپ کا فعل بھی خوش آمدید کہے، یہ اخلاق ہے۔ اور ایک محدث نے یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے، یہ وضاحت بڑی ضروری ہے، جب ہم اس کی اہمیت پہ بات کریں تو آپ کا ذہن مانے۔ اب جیسے میں آپ کو نماز کی اہمیت بتاتا رہوں اور ہر شخص اپنی سوچ کے مطابق، کوئی گھر پڑھے تو وہ بھی سمجھے نماز ہے، کوئی بغیر وضو کے پڑھے تو وہ بھی سمجھے نماز ہے، کوئی ریاکاری والی پڑھے تو وہ بھی سمجھے نماز ہے، کوئی بغیر سنت کے پڑھے وہ بھی سمجھے نماز ہے، کوئی مغرب کی نماز عشاء کے وقت پڑھے اور وہ بھی سمجھے نماز ہے۔ بتاؤ یہ نماز ہے؟ نہیں۔ جب آپ کے سامنے نماز کی اہمیت کی بات رکھی جائے، ضروری ہے کہ بیان کیا جائے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس کو کہا ہے مسجد میں ہو، باوضو ہو، وقت پر ادا کی جائے، اخلاص سے ادا کی جائے، سنت کے مطابق ادا کی جائے، باقی سارے لوازمات پورے کیے جائیں، اب یہ نمازی ہے۔ اب اس کی فضیلت شروع ہوگی۔ اب اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ جب تک بندے کو یہی نہیں پتا اللہ نے کیا کہا اخلاق کسے کہتے ہیں، محمد کریم نے کیا کہا اخلاق کسے کہتے ہیں، اصحاب رسول نے کیا کہا اخلاق کسے کہتے ہیں۔ ایک محدث کہتے ہیں لوگوں اخلاق 5 چیزوں کا نام ہے۔ کتنی چیزوں کا؟ 5 چیزوں کا۔ پہلی نشانی اچھے اخلاق کی یہ ہے کہ بندہ نرم خو ہو، طبیعت میں نرمی کا مالک، اس کی طبیعت میں نرمی اگر غالب ہے تو سمجھو اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اور دوسری اس کی نشانی یہ ہے کہ طلق الوجہ، یہ بڑی خوبی ہے۔ میں حیران ہوں محمد کریم نے
صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ احکم الحاکمین نے سورۃ فرقان میں، اور کثیر تعداد میں محدثین اور مفسرین و شارحین نے بار بار اس خوبی کا ذکر کیا ہے کہ چہرے کو کشادہ کر کے رکھنا یہ اخلاق کی نشانی۔ پہلی نشانی کہ وہ نرم خو ہو، نرمی اس کی طبیعت میں غالب ہو۔ دوسری نشانی طلق الوجہ ہو، چہرے کو کشادہ رکھنے والا ہو۔ تیسری نشانی جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے، اخلاق۔ او بھائی، تانے دینے والا اخلاق نہیں ہے، گالیاں بکنے والا اخلاق کا مالک نہیں ہے۔ غیبت کی عادی زبان اخلاق حسنہ سے باہر ہے۔ خوشامد کرنے والا اخلاق کا مالک نہیں ہے، چغلیاں کھانے والا اخلاق کا مالک نہیں ہے۔ یہ ساری فضیلتوں سے وہ محروم رہ جائے گا جن فضیلتوں پہ ہم بات کریں گے۔ اور فرمایا اچھے اخلاق کی نشانی یہ ہے بندے کی طبیعت میں جھکاؤ، ٹالرنس، بردباری، معاف کرنے کی طبیعت، اٹکنے اور اڑنے کی طبیعت نہ ہو، مان جانے کی طبیعت ہو۔ دو آپشن موجود ہوں، ایک میں وہ اپنے موقف پہ قائم بھی رہ سکتا ہے، دوسرے میں تھوڑا جھک بھی سکتا ہے۔ اچھا اخلاق کس کا ہے؟ جو جھک جاتا ہے، یہ اس کا اچھا اخلاق ہے۔ اور فرمایا پانچویں اور آخری نشانی اچھے اخلاق کی یہ ہے کہ اس کے دل میں کسی کے بارے میں نفرت نہ ہو۔ اللہ، میرے تجربے کے مطابق سب سے مشکل کام یہ ہے۔ معاف کرنا بھی آسان ہے، کھلے چہرے سے ملنا بھی آسان ہے، نرمی کو غالب کرنا بھی آسان ہے، لیکن دلوں کے اندر اس گند اور غلاظت کو صاف کرنا، مسلمانوں کے بغض کو ختم کرنا، اپنے ذہن کو کلیئر کرنا، لوگوں کو اپنے دل میں مثبت جگہ دینا، ان کا اچھا تاثر اور اچھا امیج ذہن کو پیش کرنا، یہ چیز بڑی مشکل ہے۔ ہاں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا من حب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ کے لیے بغض رکھتا ہے، اللہ کے لیے دیتا ہے، اللہ کے لیے روک لیتا ہے، اس کا ایمان مکمل ہو گیا۔ آپ کو اجازت ہے نفرت کرنے کی، لیکن انسان سے نہیں، اس کے برے اعمال سے، اس کی گندی حرکتوں سے۔ جب آپ اس کی برائی سے نفرت کریں گے تو اس برائی کی اصلاح کی کوشش کریں گے۔ اگر انسان آپ کو برا لگنے لگ گیا تو اس کی اچھی باتیں بھی بری لگیں گی، اس کا وجود آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جائے گا۔ آپ اپنی صلاحیتوں کو اس کو مٹانے میں لگ جائیں گے، آپ کی ساری کوششیں اس نظر ہو جائیں گی کہ اس کا وجود ختم ہو جائے، اس کی عزت اور اس کا معیار جاتا رہے۔ یہ اخلاق حسنہ ہے ہی نہیں، ایسا اخلاق اللہ کو مطلوب ہی نہیں، ایسے اخلاق کی طرف اسلام نے رہنمائی بھی نہیں کی۔ یہ 5 خوبیوں والا مالک بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ اور پھر احمد بن حنبل سے رحمہ اللہ علیہ، آپ نے دیکھا اسلام کی شان کہ جو بات بیان کی جا رہی اللہ سے، اس کے رسول سے، اصحاب رسول سے، اور اصحاب رسول کے ساتھ رہنے والے تابعی، تبع تابعی اور ان کی باتوں سے، اور ان کی باتیں حقیقت میں اسلام کی تشریح ہیں، اور وہ تشریح نہیں جو آپ کی اور میری عقل کرے، بلکہ وہ تشریح جو اسلام کے دلائل کے مطابق اقرب ہے، قریب تر، زیادہ موزوں، زیادہ بہتر ہے۔ احمد بن حنبل فرماتے ہیں لوگوں، اخلاق یہ ہے کہ بندہ غصہ کرنے والا نہ ہو۔ صحابی آیا نبی علیہ السلام کے پاس، فرمانے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوصنی، مجھے کوئی وصیت یا نصیحت فرمائیے۔ فرمایا لا تغضب، غصہ یہ جمعے کا سبق ہے۔ بھائی کردار سازی ہوتی ہے خطبہ کے جمعہ میں، مسلمانوں کو سنوارا جاتا ہے، ان کے بگاڑ کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے کہ ان گندی خصلتوں کو چھوڑو، چمکتے دمکتے یہاں سے نکلو، اللہ کے بھی محبوب بن جاؤ گے، لوگوں کی نظر میں عالی شان بہترین مقام کے مالک بن جاؤ گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، بندے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اس سے بڑا بھلا فائدے کا سودا ہو سکتا ہے؟
فرمایا اخلاق یہ ہے لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. فردد مرارا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اور نصیحت فرمائیے. فرمایا لا تغضب، غصہ. یہ ایک نصیحت ہی کافی ہے. یہ ایک عمل تیری زندگی میں اتر جائے، تیرے اخلاق و کردار میں سے یہ بری خصلت نکل جائے، بہت بڑی بات ہے. فردد مرارا، کہتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت پھر فرما دیجئے. فرمایا لا تغضب، غصہ نہیں کرنا. عزیز مسلمان دوستوں، سامعات و سامعین، ایک مسلمان کے لیے کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ اس کا پیغمبر اس کو کہے کہ اللہ کے بندے غصہ نہیں کرنا؟ ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ کہے اے اللہ کے بندو غصہ نہیں کرنا. اب بندے غصہ کریں، پھر وہ اس کے انجام بھگت رہے ہیں. آپ کا اور میرا معاشرہ غصہ قتل بھی کروائے گا، غصہ طلاقیں بھی دلوائے گا، غصہ رشتے بھی خراب کرے گا، غصہ فساد برپا کرے گا، تعلق داریاں ختم ہو جائیں گی، مسجدیں الگ بن جائیں گی، تنظیموں میں پھوٹ پڑ جائے گی، گھر اور خاندان تباہ ہو جائیں گے. قصور تو آپ کا اور میرا، ہم نے کیوں کیا؟ جب میرے رب نے فرمایا کہ نہ کرو اور بندہ کرے، اس کا انجام خطرناک ہے. ایک آخری تعریف، ایک امام سے پوچھا گیا اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ سادہ سی بات کہی. کہنے لگے افعال میں، فعل کے اندر اور قول کے اندر اور طبیعت کے اندر اور مزاج کے اندر اور بات کے اندر اور رویوں کے اندر اور کلام کے اندر اور معاملات کے اندر، ہر چیز کے اندر اگر نرمی غالب ہے تو یہ اچھے اخلاق کا مالک ہے. کہاں گئے آپ کے اور میرے معیار؟ انتہا درجے کی شدت پسندیاں. معاشرے کو مسلمانوں نے ایسا تعارف دیا ہے کہ مسلمان تو درکنار، لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو انسان بھی نہیں لگتے. مسلمان تو بڑی اعلیٰ چیز کا نام ہے، اس میں تو بنیادی انسانی خوبیاں بھی نہیں ہیں. اور اگر یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں، نبی علیہ السلام نے، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں، احادیث صحیحہ کی روشنی میں 8 فائدے دیکھنے کی کوشش کریں گے اس مختصر وقت میں کہ اخلاق کہتے کس چیز کو ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو، جو بندہ تم میں سے یہ چاہتا ہے ان من احبکم منی مجلسا یوم القیامہ احسنکم خلقا. خطبہ جمعہ سننے والے مسلمان دوستو، عزیز سامعین، کیا آپ چاہتے ہیں قیامت کے دن آپ کو جگہ ملے محمد کریم کے بالکل ساتھ ملے؟ چاہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ قربان جائیے، کون نہیں چاہتا؟ کون نہیں چاہتا؟ فرمایا جو یہ چاہتا ہے قیامت کے دن اس کو سیٹ ملے اور جگہ ملے، محمد کریم کے سب سے قریب ملے. پھر اس کو چاہیے احسنکم خلقا، تم میں سے جس کا اخلاق جتنا اچھا ہوگا وہ اتنا میرے قریب ہوگا قیامت کے دن. اور فرمایا ان من ابغضکم منی مجلسا وابعدکم منی الثرثارون المتشدقون المتفیہقون. قیامت کے دن سب سے زیادہ نفرت ہوگی محمد کریم کو، سب سے زیادہ دور ہوگا وہ انسان گالیاں بکنے والا، فحش باتیں کرنے والا اور شدت پسند انسان، یہ سب سے زیادہ دور ہوگا. نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگو، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے احسنکم خلقا. ہائے قربان جائیے جس کا اخلاق تم میں سے سب سے اچھا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو اتنا اجر اکٹھا کرو جتنا پوری رات تہجد پڑھ سکتا ہے. کو پوری رات تہجد؟ او بھائی، وہ محمد کریم تھے جن کو قرآن کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. پیارے حبیب، اتنی لمبی راتیں مت جاگا کریں، آدھی رات جاگ لیا کریں، یا اس سے کچھ کم یا زیادہ کر رہے ہیں
فرمایا اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اتنا اجر اکٹھا کرے جتنا پوری رات تہجد پڑھنے والا کرتا ہے، اتنا اجر جمع کر لے جتنا سارا دن روزہ رکھنے والا اجر اکٹھا کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنا اخلاق اچھا کر لے۔ ہمارے لیے کافی نہیں ہے دلال؟ اللہ کرے کہ یہ بات انسانوں کے دلوں میں گھر کر جائے اور لوگ فیصلہ کریں کہ مجھے عظیم انسان بننا ہے، مجھے اچھے اخلاق کا مالک بننا ہے۔ یہ مسئلے کردار سازیاں کریں، رش لگ گئے مسجدوں میں، جگہ نہ ملے، لوگ تڑپتے اور ترستے پھریں کہ وہ جگہ کون سی ہے جہاں سے اس اخلاق کے مالک لوگ پیدا ہوتے ہیں، جہاں سے ایسے رویے پروان چڑھتے ہیں، جہاں سے ایسی طبیعتوں کی نمود و نمائش ہوتی ہے۔ گھر بھی رحمت بن جائیں، معاشرے بھی رحمت بن جائیں، اللہ کی مدد اور خوشحالی بھی ملے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تم میں سے سب سے اچھا ایمان اس کا ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ ایمان یعنی اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، تقدیر پر، خیر اور شر پر ایمان۔ ایمان کی تکمیل بد اخلاق بندے میں ہو ہی نہیں سکتی، چھوٹا مسئلہ۔ بد اخلاق اور ایمان یہ چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ مومن نرم خوبی ہوتا ہے، خوش اخلاق بھی ہوتا ہے۔ قیامت کا دن ہونا ہے عزیز ساتھیوں، آپ کے بھی اعمال تولے جائیں گے، سب کے اعمال تولے جائیں گے۔ فرمایا اعمال ناموں میں سب سے زیادہ وزن جس چیز کا ہے وہ اخلاق حسن ہے، اس کا بڑا وزن ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگوں تین کام ایسے ہیں جس سے شہر آباد ہوتے ہیں اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ پہلا کام صلہ رحمی ہے، دوسرا کام پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے، تیسرا کام اخلاق اچھا رکھنا ہے۔ شہر آباد ہوتے ہیں اور واقعی شہروں میں نفرت، فساد، بد اخلاقی سے پھیلتی ہیں۔ اگر شہر آباد اخلاق سے ہوتے ہیں تو سوچو گھروں میں تو چار چاند لگ جائیں، گھر تو چھوٹا ہی سے۔ اگر شہر آباد ہو جاتے ہیں تو گھروں میں تو رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ آخری اور آٹھواں فائدہ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ لوگوں تمہیں ایسا کام نہ بتاؤں کہ جس کام کے کرنے والوں پہ اللہ نے جہنم حرام کر دیے، یعنی یہ کام کریں اور ہو ہی نہیں سکتا کہ جہنم میں چلے جائیں۔ اس میں کوئی شک نہیں، اسلام کے سارے کاموں میں پہلا نمبر اللہ کی توحید کا ہے۔ سب سے خطرناک جرموں میں سے خطرناک جرم شرک ہے۔ جس کا یہ حساب کلیئر نہیں ہے اس کے لیے تو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن اس کے لیے کوئی میزان نہیں رکھا جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے بندے پر جہنم حرام ہے جس کی طبیعت میں نرمی ہو۔ فرمایا اور دوسری عادت لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہو۔ اللہ نے حرام کر دیے جہنم ایسے بندے، یعنی اس طبیعت کا مالک جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اور تیسری عادت لوگوں کے قریب قریب رہتا ہے، بھائی قریب میٹھے لوگوں کے دنیا رہتی ہے، کڑوا تو کوئی بھی اس کے قریب نہیں لگتا۔ یہ خوبیاں ایک مسلمان کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں زید رضی اللہ عنہ، فرماتے ہیں میں نے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، کہتے میں نے اپنی کتابوں میں جتنی نشانیاں پڑھی نا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیاں پوری ہو گئی، بس دو نشانیاں ایسی تھی جن کا ابھی میرا تجربہ باقی تھا۔ سنیے عزیز ساتھیو، اہل کتاب کو متاثر کرنے کے لیے بھی اخلاق سامنے آیا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی کچھ اسپیکر وفاداری نہیں کر سکا، اگر اس کے بعد بھی آپ اور ہم یہ عادتیں پیدا نہ کر سکیں، پھر نصیب اپنے اپنے۔ فرمایا پہلی خوبی محمد کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عالم کے زمانی جو اللہ نے تورات، زبور اور انجیل میں نازل کی، کہ جہاں بڑے بڑے اوصاف ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہاں ایک بہت بڑا وصف یہ ہے کہ ہمیشہ نبی علیہ السلام کے غصے پر ان کا حلم اور ان کی برداشت یہ حاوی رہے گا، خوبی ہے۔ یعنی اگر آپ اور ہم سوچ لیں کہ مجھے ایسا انسان بننا ہے
آپ اور ہم اپنے بچوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ایسے اخلاق کے مالک بنے۔ بچے آپ کی باتوں کو کاپی نہیں کرتے، آپ کے کردار کو کاپی کرتے ہیں۔ آپ ایسا کردار پیدا کیجئے، آپ کو اس کی عملی شکل اپنے بچوں میں نظر آئے گی کہ ہمیشہ اپنے غصے پر اپنے حلم کو حاوی رکھیں۔ کہنے لگے، ایک دفعہ میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا، ایک شخص آیا اور بولا کہ فلاں بستی والوں کو میں نے اسلام کی دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ تم ایمان لائے، اللہ تمہیں دنیا کا بھی بڑا مال دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قحط سالی شروع ہو گئی، علاقوں میں خوراک اور گندم کی کمی ہو گئی، آپ میری کچھ مدد کیجئے تاکہ وہ لوگ اسلام کے قریب آئیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا، علی جاؤ اور دیکھو بیت المال میں کچھ ہے۔ تو پتہ چلا بیت المال میں کچھ نہیں ہے۔ یہ یہودی عالم کھڑے ہوئے، کہنے لگے، اللہ کے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو کچھ مال دیتا ہوں، آپ ان کے ساتھ تعاون کیجئے، مجھے وہ مال واپس کر دیجئے گا۔ فلاں مدت تک وقت طے ہو گیا، وقت گزرتا گیا، ایک دن یہ وقت سے پہلے آ گیا، کیونکہ یہ تو تجربہ کرنا چاہتا تھا۔ ساری نشانیاں پوری ہیں محمد کریم میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنیے مسلمانوں، کلمہ پڑھنے والے نبی کا اور اخلاق و کردار میں گرے ہوئے، زبان میں سخت، رویوں میں بیکار لوگ بھی نفرت کرتے ہیں، گھر والے بھی تنگ ہیں، سکی اولادیں والدین سے تنگ ہیں، والدین اولادوں کو بوجھ سمجھتے ہیں، رویے اچھے نہیں ہیں، زبان گندی استعمال کرتے ہیں، بات کا طریقہ اچھا نہیں ہے، بڑے چھوٹے کا ادب احترام نہیں ہے۔ او بھائی، یہ چیزیں تو جب ہم نے کلمہ پڑھا، کلمے کے ساتھ خود بخود ہمیں وراثت میں ملی ہیں کہ ایسی شخصیت کے مالک بنو۔ کہنے لگا، میں وقت سے پہلے آ گیا، میں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مال کا مطالبہ کیا، گردن میں کپڑا ڈالا، کپڑا ڈال کے کھینچنا شروع کیا۔ حضرت عمر ساتھ کھڑے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت دیجئے میں اس کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، سنیے ذرا، ایک یہودی وعدے کی خلاف ورزی، امت کا امام، گلے میں کپڑا ڈالا ہے اور کہتا ہے کہ تم قریشی ہاشمی، تانا سنو، تانا۔ ٹیمپرامنٹ لوز نہیں کرتا مسلمان، اپنے حوصلے باقی رکھتا ہے، اگلے کی بات سنتا ہے، ریئیکشن دینے سے پہلے سوچتا ہے، اول تو معاف کر کے متقین کی صفوں میں کھڑے ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا، تم قریشی ہاشمیوں کی پرانی عادت ہے، تم قرض لیتے ہو اور بھول جاتے ہو، معذرت، یہ عادت تھی قریشیوں کی۔ قریشی تو روٹیاں کھلانے والے تھے، وہ تو ستو پلانے والے تھے، بھوکوں کا پیٹ بھرنے والے تھے۔ اتنا بڑا تانا دیا، گردن میں کپڑا ڈالا، ہلا رہا ہے، مطالبہ مال کا کر رہے۔ عمر فاروق نے یہی کہا غیرت ایمانی میں، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی علیہ السلام ناراض ہوئے، کہنے لگے، عمر میں حیران ہوں کہ تیرا حق بنتا تھا کہ تو اس یہودی کا ساتھ دے، تو نے میرا ساتھ دیا۔ اور فرمایا، اس کا مطالبہ حق اور سچ ہے، اس کا مال ہے، جب چاہے مطالبہ کرے، تیرا حق بنتا تھا کہ تو اس کا ساتھ دے، تو نے میرا ساتھ دیا، جا تجھے جرمانہ ہے، تو نے 50 کلو کھجوریں تاوان میں اس یہودی کو دینی ہے، اس اپنی غلطی کی وجہ سے۔ ساتھیوں، کتنی باتیں ہو سکتی ہیں اس حدیث پہ، خود سوچیے ذرا، گھر میں آپ کے گردن میں کوئی کپڑا ڈالے، آپ کے خاندان اور نسل کو گالی دے، اور حضرت عمر ساتھ گئے اس یہودی کے ساتھ اور 50 کلو کھجوریں اسے تول کے دیں۔ کہنے لگے کہ تم ہو کون؟ اس نے بتایا، میں زید بن ثعلبہ ہوں۔ کہنے لگے، اچھا تم زید بن ثعلبہ ہو؟ کہنے لگے، آپ تو بہت بڑے عالم ہو یہودیوں کے۔ بولا، یہی حقیقت ہے، تجربہ کرنے آیا تھا۔ آؤ چھوڑو کھجوروں کی بات کو، چلتے ہیں محمد کریم کے پاس اور اعلان کرتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ اخلاق اور کردار تھا محمد کریم کا۔ یہودی اسلام میں آ گیا۔ اب آپ کی مرضی اور میری مرضی، ہم لوگوں کو اسلام میں لانا چاہتے ہیں، اپنی جنت پکی کرنا چاہتے ہیں، یا اپنی گندی عادتوں پہ ڈھٹائی کے ساتھ
بیوقوف اور احمق بن کے جمعے پہ خطبے سنیں اور خطبے پڑھانے والے سینکڑوں خطبے پڑھائیں، پڑھانے والوں کے بھی حال بدترین، پڑھنے والوں کے بھی حال بدترین، الا ما رحم ربی، اللہ کے حضور دعا گو اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، کچھ ہماری عادتیں اور حرکتیں بدل دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔